ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ کائنات مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں ہے، مکمل طور پر اللہ کے تابع ہے، مکمل طور پر اللہ اس پر حکمران اور حاکم ہے۔ اس کی ملک اور قبضے میں اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا ساتھی اور مددگار کوئی نہیں۔ اس سارے کائناتی نظام کو چلانے میں وہ کسی سے مدد نہیں لیتا۔ اس سارے نظام کو چلانے میں کبھی وہ گھبراتا نہیں، کبھی وہ تھکتا نہیں، کبھی وہ سوتا نہیں، کبھی وہ اونگتا نہیں، کبھی وہ غافل نہیں، کبھی وہ جاہل نہیں۔ اس سارے نظام میں کبھی وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ ما ربک بظلام للعبید، ایک ذرہ کے برابر کسی پر زیادتی نہیں۔ ما کان ربک نسیا، اتنی بڑی کائنات کو چلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب بھولتا نہیں۔ اور اتنے بڑے نظام اور اتنے بڑے انسانوں کے فیصلے الگ، جنات کے فیصلے الگ، فرشتوں کے فیصلے الگ، آسمانوں میں فیصلے الگ، زمینوں میں فیصلے الگ، پانیوں، دریاؤں، سمندروں کے فیصلے الگ، 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، زمین پر رینگنے والے، ان کے لیے الگ الگ احکام اور الگ الگ فیصلے۔ ہر وقت کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اپنی وہ ایک شان میں ہے۔ مائک کون سا یہ ہے؟ ہاں، ہر وقت اپنے وہ ایک شان میں ہے۔ لیکن اتنے سارے نظام کو چلاتے ہوئے اور اتنی کائنات کو چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے لا یضل ربی، کوئی ایک فیصلہ بھی غلط نہیں کرتا، ولا ینسا، اور کسی جگہ بھی نہیں بھولتا، کسی جگہ بھی نہیں بھولتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ایک آیت، مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے۔ مادہ صرف عورت نہیں کہ عورت حاملہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے۔ جتنے جانور ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں سے زیادہ، اربوں کی تعداد میں، جتنے ان میں گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، اور جتنے ان کے اندر ہرنیاں، اور آگے چلتے جاؤ کتیاں، بلیاں، کہ جتنی مادہ 4 پاؤں پہ چلنے والی، 2 پاؤں پہ چلنے والی، جتنی انڈے دینے والی، ایک مچھلی ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، اور مچھلیوں سے سمندر بھرا پڑا ہے۔ تو صرف ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں یعلم ما فی الارحام، کہ اللہ تعالیٰ ماں کے رحم میں کیا بن رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو کائنات میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، اور جتنے جانوروں میں مادہ حاملہ ہیں ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، کہ جتنے انڈے دینے والی مخلوق ہے ان کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں، اس میں سے کس انڈے میں نر بن رہا ہے، کس انڈے میں مادہ بن رہی ہے، کون سا انڈا ضائع ہو جائے گا، کون سا انڈا خراب ہو جائے گا، کون سا انڈا کوئی بندر اٹھا کے کھا جائے گا، کوئی جانور اٹھا کے کھا جائے گا، اور کون کس جگہ پیدا ہوگا۔ سانپ کے انڈوں سے کیا نکلے گا، کچھوے کے انڈوں سے کیا نکلے گا، مچھلی کے انڈوں سے کیا نکلے گا، کبوتر کے فاختہ کے انڈے سے کیا نکلے گا۔ کائنات میں جتنی مادہ ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ پھر اس کے بعد درختوں میں نر بھی ہے، مادہ بھی ہے، جن میں پولینیشن ہوتی ہے، نر پھول الگ ہوتے ہیں، مادہ پھول الگ ہوتے ہیں، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلتی ہے، ہوا وہ نر پھول کے بور کو جا کر مادہ پھول کے بور پر گراتی ہے، اس سے آگے درختوں کی نسل بڑھتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تو کائنات میں جتنی مادہ ہیں ان کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے، اور ہر جگہ الگ الگ بن رہا ہے، اور ہر جگہ جو بن رہا ہے
اس کا سٹیج دوسرے سے جدا ہے، کہیں شروع سے نطفہ بنا ہے، کہیں وہ علقہ بنا ہوا ہے، کہیں وہ مضغہ بنا ہوا ہے، کہیں اس میں ہڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں اس پر کھال چڑھائی جا رہی، کسی بچے کو آنکھیں دی جا رہی، آنکھوں کا کلر دیا جا رہا ہے، کسی کے کان لگائے جا رہے ہیں، کسی کی انگلیاں بنائی جا رہی ہیں، کسی کے ناخن بنائے جا رہے ہیں، کسی کے رانے بنائی جا رہی ہیں، کسی کا پیٹ بنایا جا رہا ہے، کسی کی کمر کے مہرے بنائے جا رہے ہیں، کسی کی زبان کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے ہونٹوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے جبڑوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کی پنڈلیوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کے پاؤں کو بنایا جا رہا ہے، پاؤں کی انگلیوں کو بنایا جا رہا ہے، کسی کو رنگ دیا جا رہا ہے، کسی کو شکل دی جا رہی ہے، کسی کو بال دیے جا رہے ہیں، بالوں کو رنگ دیا جا رہا ہے، ہر ایک کو الگ الگ ٹائم پر مختلف غذا کی ضرورت ہے، مختلف غذا کی ضرورت ہے۔ اس ساری کائنات میں جتنی مادہ ہیں ان کے پیٹ میں جو جس وقت میں جیسا بن رہا ہے، اللہ کہتا ہے سارا میرے علم میں ہے۔ لا یضل ربی، میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، ولا ینسا، میں بھولتا نہیں ہوں، لا ینسا، بھولتا نہیں ہوں۔ ایک ایک مچھلی ہزاروں انڈے دے جاتی ہے، ان میں سے کیا نکلے گا؟ اتنا سا انڈا ہوتا ہے، وہ مائکروسکوپ سے نظر آنے والا انڈا ہوتا ہے، اس انڈے سے کیا نکلنے والا ہے؟ یہ تیرا رب لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ الارض جمیعا قبضتہ، زمین اس کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمان کو امر کیا ہوا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں، وہ گرتا نہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، اس میں پلر کوئی نہیں، کہیں اس کے نیچے ٹیک کوئی نہیں، ستون کوئی نہیں۔ اور حل تری من فطور، کہیں جا کر آسمان کی چھت نیچے نہیں بیٹھ گئی کہ جب نیچے پلر نہ ہو تو چھت بیٹھ جاتی ہے، تو کہیں اس کی چھت نہیں بیٹھی ہوئی۔ ساری کائنات میں کہیں رات کو لمبا کر رہا ہے، کہیں دن کو لمبا کر رہا ہے، کہیں رات کو چھوٹا کر رہا ہے، کہیں دن کو چھوٹا کر رہا ہے۔ اب آپ کے ہاں دن لمبے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، ساؤتھ افریقہ کی طرف راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، ادھر گرمی کا موسم ہے، ادھر سردی کا موسم ہے، ہمارے ہاں شدید گرمی کا موسم ہے، تمہارے ہاں بہار کا موسم ہے۔ آپ چاہتے ہو دھوپ نکلے، بادل ہی بادل ہے، ہم پاکستان والے چاہتے ہیں بادل آئیں تو دھوپ ہی دھوپ ہے۔ تم کہتے ہو یا اللہ برف سے جان بچا، ہم کہتے ہیں یا اللہ گرمی سے جان بچا، لیکن ادھر سردی برف گرا رہا ہے، ادھر آگ برسا رہا ہے، کہیں بارش برسا رہا ہے، کہیں قطرہ نہیں برستا، کہیں ایک دن فارغ نہیں جاتا، کہیں ایک قطرہ نہیں برستا، کہیں دریاؤں کے دریا بہا دیے، کہیں ایک پانی کا پھوٹا چشمہ بھی نہیں نکالا۔ سعودی عرب جیسا بڑا ملک جو ایک چھوٹے بر اعظم کے برابر ہے، پورے سعودی عرب میں ایک دریا نہیں، ایک دریا نہیں، اور کئی ملکوں میں سینکڑوں دریا بہا دیے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ اکیلا حکمران ہے۔ وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، زمین کی بھی بادشاہی، آسمانوں کو بھی بادشاہی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ الحی، کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وہ اکیلا زندہ ہے، سب نے مرنا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان سے بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، زندگی جتنی لینا چاہتے ہو لے لو، قیامت تک کی لینا چاہتے ہو لے لو، میری طرف سے تمہارے اوپر پابندی کوئی نہیں، جیسے اور انسانوں کے لیے پابندی ہے کہ وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تم سب کے لیے ایک دن زندگی کا موت کا مقرر ہے، جس دن وہ آئے گی تمہیں اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، اجازت ہے، لیکن اتنی بات ہے فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت تمہیں بھی آئے گی، موت سے پاک صرف تیرا اللہ ہے، اللہ ہے الحی، اللہ لا الہ الا ہو۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، ساری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، آسمان اللہ کے، لہو ملک السماوات،
زمین اللہ کی، والارض مشرق اللہ کا، رب المشرق مغرب اللہ کا، والمغرب شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ زمین اللہ کی، ان الارض للہ ہوائیں اللہ کی، یرسل الریاح بادل اللہ کے، یسجی سحابا بارش اللہ کی، انا سببنا الماء صبا پرندے اللہ کے، صافات ویحوضن ما یمسکہن الا الرحمن تو موسم اللہ کے، موسموں کو بدلنا اللہ کا امر، و تصریف الریاح ان فی خلق السماوات والارض زمین آسمان اللہ نے بنائے، ان فی خلق السماوات والارض زمین آسمان میں غور کرو، جو اللہ نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس اور سمندر میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کا چلتے ہوئے ایک کنارے کراچی سے چل کے نیو یارک تک پہنچ جانا، اتنا بڑا سمندر تمہارے جہازوں کو کچھ نہیں کہتا اور آرام سے راستہ دیتا جاتا ہے، اور تم یہ ہزاروں میل کا سفر اللہ کے سمندروں میں کر لیتے ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ اپنی ذات میں لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحمان نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحیم نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی زندگی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی چاند کو لانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی تاروں کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رات کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی دن کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی گندے پانی سے بنانے والا نہیں مرد کو عورت کو اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مٹی سے غلے نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی صدف میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سانپ کے منہ میں زہر بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، پاؤنڈ سے کام نہیں بنتے، ڈالر سے کام نہیں بنتے، برٹش پاسپورٹ لے لینے سے کام نہیں بنتے، اپنا گھر بن جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہوا اس کا سب کچھ ہوا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتنی فاتک کل شیء وأنا خیر لک من کل شیء۔ اے ٹوٹنگ والو، ہر چیز کی طلب چھوڑ دو اور میری طلب میں نکلو، میری طلب میں، ڈالر کی طلب چھوڑ دو، پاؤنڈ کی طلب چھوڑ دو، اس کی بھاگ دوڑ چھوڑ دو، کماؤ کماؤ، کمائی سے نہیں روکتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، ڈرگ نہ بیچو، شراب نہ بیچو، جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ گے، یا مرنے سے انکار کر دو یا یہ کام چھوڑ دو۔ اگر مرنے سے انکار نہیں کر سکتے ہو اور مرنا یقینی اور برحق ہے تو ان غلط راہوں کو چھوڑو، ان غلط کاموں کو چھوڑو، ورنہ تم اور میں نمٹ لیں گے کہ ایک دن میں نے رکھا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن خوفناک ہنگامہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن خوفناک چیخ آئے گی، القارعہ، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز، ملقارعہ، تمہارے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی کیسی آواز، وما ادراک ملقارعہ، اور تمہیں کیا خبر کہ تمہارے کانوں کے پردے کیسے چیر دے گی، پھاڑ دے گی، الحاقہ، وہ ایک حقیقت، ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت، وما ادراک ملحاقہ،
اور تم جان بھی نہیں سکتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت حقیقت ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور جنت حقیقت ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور جہنم حقیقت ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور قبر حقیقت ہے۔ یہ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور حساب کتاب حقیقت ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور اب یہ زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ کی ہے، فنا سے پاک ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میں تمہیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، میں تمہیں حرام راستوں سے روکتا ہوں، حرام کاموں سے روکتا ہوں۔ تو میری طلب میں آ، اطلبنی، میری طلب میں آ، تجدنی، میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے طلب کر، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ تیرا ہو گیا، ہر شے تیری ہو گئی، سارے میں جو تیرا تو جنت تیری، میں جو تیرا تو خزانے تیرے، اللہ جو تیرا تو ہوائیں تیری۔ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریۃ الجبل الجبل، میں جو تیرا ہوں عمر، میں جو تیرا ہوں تو ہوا تیری ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز کے بعد پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں، پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو، پہاڑ کو پشت میں لے لو۔ کہنے لگے 2000 میل دور ساریہ بندر عباس پہ جنگ کر رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ۔ کہا میں نے دیکھا ساریہ کے قدم اکھڑ گئے اور اس کی فوج بھاگ پڑی، تو میرے منہ سے سامنے پہاڑ تھا، تو میرے جی میں آئے کہ اگر یہ پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے جی میں رہ نہ سکا، میں نے آواز لگائی الجبل الجبل۔ 1 مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ کا آدمی پہنچا کہ ہماری فوج شکست کھا گئی تھی، ہم بھاگ رہے تھے، سامنے پہاڑ تھا۔ حضرت عمر کی آواز آئی پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، حملہ کرو۔ ہم پیچھے ہٹ کے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ ہوا تیرا، تمہارے ٹیلی فون تو آج ایجاد ہو رہے ہیں، عمر کے پاس موبائل فون پہلے سے موجود تھا، اس کا موبائل اللہ نے اس کو دیا تھا۔ یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے۔ وہ فلسطین عسقلان میں رہتے تھے، وہ روم استنبول کی قید میں تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ عسقلان کی دیوار پر کھڑے ہو کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور ان کا بیٹا قید خانے میں باپ کی آواز سنتا تھا اور باپ کی آواز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ پھر ظہر کا وقت آتا تو ان کے والد دیوار پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتے بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو ان کے بیٹے قید میں جیل میں اپنے باپ کی آواز سنتے تھے ظہر کا وقت ہو گیا۔ تم تو موبائل سے آواز پہنچاتے ہو، اور جب تم اللہ کے ہوگے تو ہوائیں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو پہنچائیں گی۔ اطلبنی تجدنی، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ، میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر اللہ تمہیں ملا تو سب کچھ تمہیں ملا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، چاند سورج اللہ کا، اور تارے اللہ کے، اندھیرے اللہ کے، اجالے اللہ کے، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، انسانوں پہ اللہ کا راج، حیوانوں پہ اللہ کا راج، جنات پہ اللہ کی حکومت، فرشتوں پہ اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ اللہ کی حکومت، جنت پہ اللہ کی حکومت، جہنم پہ اللہ کا امر، ہواؤں پہ اللہ کا امر، پانیوں پہ اللہ کا امر، سمندروں پہ اللہ کا امر، بادلوں پہ اللہ کا امر، بجلیوں کی گرج اور چمک پر اللہ کا امر، کائنات کے مشرق اور مغرب میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، فضاؤں میں دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، بلندیوں پہ دیکھو تو اللہ، پستیوں پہ دیکھو تو اللہ، دریا کی لہروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی ٹھنڈک میں دیکھو تو اللہ، تاروں کے نور میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ،
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود ہے، کوئی اس کے سوا خالق ہے، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رکاوٹیں دور کرنے والا ہے۔